اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں اے میری خالہ، اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ زلیخا کے اصرار پر وہ بڑھیا بولی کہ اے زلیخا، میں تجھ کو ایک صورت بتاتی ہوں، اگر اس کو عمل میں لاؤ گی تو تمہارا مقصد پورا ہوگا اور تمہاری جو دلی تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی، مگر اس میں خرچ ہوگا۔ اس بات کو سن کر زلیخا نے کنجی خزانے کی کفل اس کے حوالے کر دی۔ بس اس خزانے سے رقیم خطیر لے کر ایک ہفت خانہ متفش تالاکاری کا خوشنما اور دلچسپ بنایا گیا، اور اس کے در و دیوار، چھت و پردے، فرش فروش تک تالاکاری کے، اور صورت یوسف اور زلیخا کی ایک جگہ باہم تصویر کھینچی، اور وہ ہفت خانہ ایسا بنایا گیا کہ اس میں کوئی جگہ ان دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی، اور زبفت مشبر درختوں کی تصویر والا سونے چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا کم خواب کپڑے سے تمام گھر آراستہ کیا گیا، اور اس میں تخت زریں بھاری مکمل جواہر کا اس مکان میں رکھ دیا گیا، اور فرش بھی گوناگون بچھوائے اور عنبر کی خوشبو سے بسایا گیا۔ الغرض اسباب بادشاہی ہفت خانہ میں سب موجود تھے۔ بلاخر زلیخا مباشرت کے ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی اور ان کی معیشت پر کمر باندھی۔ تمام مکان کے دروازے متفل کر دیے گئے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر کر کے دیکھا کہ ہفت خانے کے در و دیوار پر، چھت و پردے اور فرش و فروش پر تمام تصویریں دونوں کے آویزاں ہیں، اور تمام مکان بھی خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ جس طرف نظر کرتے تو دیکھتے کہ صورت اپنی اور زلیخا کی آویزاں ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ کچھ راز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ میرے لیے کچھ فریب کیا گیا ہے، اور اپنے دل میں پختہ خیال کیا کہ اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی میں اس کے قبضے میں نہ آؤں گا اور میں اپنی پاک دامنی پر ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معیشت سے باز رکھا اور زلیخا اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فیصلہ دیا اس کو عورت نے، اور وہ اس کے گھر میں تھا، اپنے جی تھامنے سے اور بند کیے دروازے، اور بولی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے شتاب گر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ خدا کی پناہ، وہ عزیز مالک ہے میرا، اور میں اس میں البتہ بھلائی نہیں پاتا، اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور البتہ عورت نے خواہش کی، اور جب یوسف علیہ السلام ہفت خانے میں گئے، زلیخا کی طرف نظر نہ کی اور آسمان کی طرف دیکھا کہ چھت پر اپنی صورت زلیخا کے ساتھ مصور ہے، پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر بھی وہی تصویر دونوں کی باہم دیکھی۔ پھر یہ دیکھ کر زلیخا بولی اے یوسف، مجھ پر ایک نظر کر کے دیکھ، میں مستغنا ہوں اور غموں سے خلاصی پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھے زناکاروں میں کھڑا کر دے گا، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ خدا نہ کرے جو میں ایسے فعل میں گرفتار ہوں، کیونکہ قیامت میں خداوند قدوس کا منہ دکھانا ہے۔ پھر زلیخا بولی اے یوسف، ذرا مجھ پر نظر کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مسور کی طرف دیکھ، یہ بال خاک میں ملیں گے۔ پھر زلیخا بولی مجھے کیوں ستاتا ہے، آرام جان دے۔ آپ نے کہا مجھے دو باتوں کا غم ہے، ایک تو مجھے خدا کا ڈر ہے اور یہ سب سے بڑا ڈر ہے، اور دوسرے یہ حق عزیز کا ہے، میں کیسے استعمال کروں، اور اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے، میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں اسے حرکت کروں۔ اس بات کو سن کر زلیخا بولی کہ عزیز مصر سے مت ڈر، میں اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی اور پھر سارے گھر کی سلطنت بھی تم کو دے دوں گی، اور تم تو مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میرا خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے اور گناہگاروں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، اور میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میری خواہش پوری کر دی تو جو کچھ گنج و خزانہ میرا ہے سب تیرے خدا کے نام پر صدقہ کو فارہ دوں گی، تب تو تیرا خدا خوش ہو جائے گا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا، میرا خدا رشوت نہیں لیتا، جو تو ارادہ رکھتی ہے اے زلیخا یہ تمام خرافات ہے، مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر زلیخا بالکل مایوس ہو گئی اور بہت ہی بے تابی کے ساتھ رونے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام برابر اس فعل سے بد سے انکار ہی کرتے رہے، اور کسی لمحہ بھی آپ نے اس فعل برکار کا ارادہ قصداً نہ فرمایا، اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے۔ پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگے، شاید یوسف اسی لیے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا، اور مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کے حد درجہ
مضطرب دیکھا اور اپنی جان دینے پر مستعفی ہوئی، تب آپ نے ارادہ کیا کہ میں زلیخا سے رہائی پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف نظر کیے تھی کہ اتنے میں زلیخا نے خوش و محفوظ ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ متقاضی مباشرت کی ہوئی۔ بس یوسف کے از بندی کی ایک گروہ کھولنے میں لگتی اور دوسرا گروہ از بند کی لگ جاتی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دھیان بھی اس وقت خدا ہی پر تھا۔ پر ایک آواز عجیب سے غیب سے آئی، اے یوسف، مت اس کے مکر و فریب میں آ اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کر۔ اگر تو نے اس کی طرف توجہ کی تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کے پاداش میں انبیاء کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا، اور نہ معلوم خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یوسف، اگر موافقت کی تم نے گناہ کی تو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ نام تمہارا انبیاء کے دفتر سے۔ تب سنتے ہی یہ الفاظ غیبی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے باہر نکل جانے کے واسطے، اور پیچھے زلیخا دوڑی ان کے پکڑنے کو۔ خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوسف کی پشت پر ایک خط کھینچا، خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے۔ اور بعضوں نے کہا کہ لڑکا دودھ پیتا عزیز مصر کا تھا اور وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا، اور اپنے گہوارے پر ہی سے بولا کہ یوسف سچا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ پوجتی تھی، اور وہ بھی اس جگہ رکھا تھا، اس کو زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی۔ پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جو تو نے پردے کے اندر رکھی ہے؟ پارٹ 8 جلد۔